بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ایس ایکس کے جو ویکلی ریویو کا ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے، آج اسی کے سلسلے میں جو اکتوبر 19 سے لے کر اور اکتوبر 23 تک کا ہفتہ گزرا ہے، اس کے ساتھ محمد عباس جٹ، نیچے ہمارا سٹاک ڈسکشن اور ساتھ میں واٹس ایپ کا نمبر ہے جس سے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک کورس جس کی کہ سیٹ ابھی تک پوری ہو چکی ہیں، جس کی آج پہلی کلاس ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی سیٹس جو ان سے وہ پوری ہو گئی، تو کل یا پرسوں تک ہم نیو ڈیٹ کے ساتھ نیو کورس بھی اناؤنس کر دیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شرکت کرنا چاہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ کہ جو اوپننگ ہے، کلوزنگ ہے، مارکیٹ کا ہائی اور لو کیا رہا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو ہماری مارکیٹ ہے اس نے کس طرح بیہیو کیا۔ مارکیٹ جو سٹارٹ ہوئی وہ 40,164 کے اوپر سٹارٹ ہوئی اور ویک میں ہائی اس نے 41,818 کا بنایا اور ویک کا لو جو سا وہ 40,077 کا بنایا، 77 کا بنایا، اور کلوزنگ جو سے 41,266 پہ ہوئی۔ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سٹارٹ مارکیٹ یہاں سے ہوئی اس پوائنٹ سے، اور اس کے بعد بہت زیادہ نیچے نہیں گئی، ویک کے اندر بہت مائنر سے نیچے گئی، لیکن ہائی اس نے اچھا خاصا لگایا، اور اس کی جو کلوزنگ ہے وہ مڈ میں ہوئی، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ہائی اور لو کے مڈ میں اس کی تقریباً کلوزنگ ہوئی، جو کہ اچھی بات ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ یہ ویک جو پیچھے پوزیٹیو گیا ہے، کیونکہ لو کے بعد یہ اوپر جا کے بند ہوا ہے، یہاں پہ بند ہوا ہے، تو ویک جو سا وہ پوزیٹیو میں گیا ہے۔ اگر ایک ویک پوزیٹیو میں جا رہا ہے تو آنے والے ویک کو پریڈکٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ویک جو سا ہے وہ پوزیٹیونیس کی طرف آئے۔ تو پر امید رہیے گا، مارکیٹ زون سے وہ اس وقت پوزیٹیو لگ رہی ہے، اگر مارکیٹ زون سے وہ آگے مزید گین دیتی ہے تو ایک اچھا سائن آئے گا ہمارے لیے۔ ایک اور بات بھی یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے وہ 41,000 سے اوپر دی ہے، 41,266 کے لیول سے اوپر دی ہے، جو کہ بہت اچھا سائن ہے، جو کہ تقریباً 2.74% اپ ہے ویکلی بیسس پر، اور اس میں تقریباً پوائنٹ جو ان سے گین کی وہ 1,102 کے قریب ہیں، جو مارکیٹ کی کلوز 41,200 تک کلوزنگ پہ بنتے ہیں۔ مارکیٹ کا اپ ٹرینڈ کس وجہ سے سٹارٹ ہوا کہ اس کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس ہوا تقریباً $792 ملین کا فرسٹ کوارٹر فور دا ایئر 21 میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے کمپنیز کے رزلٹ آئے وہ بہترین رزلٹ آئے، جس نے انویسٹرز کے کانفیڈنس کو بلٹ اپ کیا کہ انویسٹر جو سا وہ کمپنیز میں اب اپنے کانفیڈنس کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور انڈیکس نے ایک دفعہ جو آپ کا انٹرا ڈے لو ہے اس کو بھی ٹچ کیا، جو کہ 40,077 کا تھا، جو یہ والا ہم یہاں پہ بیان کر چکے ہیں کہ 40,077 کے انٹرا ڈے لو کو بھی ایک دفعہ اس نے ٹچ کیا تھا، لیکن اس کے بعد اوپر رہی۔ مارکیٹ میں جو پروفٹ ٹیکنگ آئی وہ کس وجہ سے آئی؟ ایف اے ٹی ایف کا جو میٹنگ تھی اس کی وجہ سے، جو فرائیڈے کو ہوئی تھی، اس میں جو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا، اس وجہ سے ایک دفعہ پروفٹ ٹیکنگ اس میں دیکھی گئی۔ سیکٹرز پہ ڈالتے ہیں کہ سیکٹرز کے ٹاپ کنٹریبیوٹر کون سے رہے، کس نے سیکٹرز کو اتنا اوپر لے کے جانے میں بہترین کردار ادا کیا۔ سیمنٹ سیکٹر، بینکنگ سیکٹر اور آٹو سیکٹر، اگر ان سارے پوائنٹس کو آپس میں ملا دیں، یہ جو پوائنٹ ہیں 251، 241 اور 229، اس کے بعد فرٹیلائزر کا 74 اور ٹیکسٹائل کا 42، یہ انڈیکس کو اوپر لے کے جانے میں تقریباً 872 پوائنٹ کا اضافہ کیا انہوں نے، 872 پوائنٹ کے ساتھ مارکیٹ کو اپ ٹرینڈ میں لے گئے۔ ان سب نے مل کر مارکیٹ کو انکریج کیا، اور ان میں جو سب سے بہترین رزلٹ رہے سیمنٹ کے اندر، انہوں نے مارکیٹ میں ایک اپنا پوزیٹیونیس شو کی اور مارکیٹ کو دوبارہ وہ پلس سائڈ میں لے گئے نیچے سے اٹھا کے۔ لیکن اس کے اندر جو ان سے وہ فارماسیوٹیکل اور ای این پی نے اپنا تھوڑا سا منفی کردار ادا کیا، جو مارکیٹ کو تھوڑا سا نیچے لے کے جانے کا سبب بھی بنے، لیکن اوورآل جو ان سے ہے سیمنٹ سیکٹر چونکہ مضبوط رہا اور بینکنگ سیکٹر مضبوط رہا، یہ دونوں ہائی ورڈ سیکٹر ہیں،
تو ان دونوں نے مارکیٹ کو اٹھا کر اور پلس کی سائڈ پہ لیا ہے. ان کو بیئر سے بچا کر بولز نے مارکیٹ کو اپ ٹرینڈ میں واپس لانا شروع کر دیا. یہ ایک سیکٹر کا ریویو. ایک نظر مارکیٹ کے رزلٹ پہ ڈالتے ہیں کہ مارکیٹ کے رزلٹ اس کوارٹر میں جو فرسٹ کوارٹر کے ساتھ اور تھرڈ کوارٹر کے ساتھ جو میچنگ کر کے ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح رہے. اے سی پی ایل نے جو سا اپنے پوائنٹ میں اضافہ کیا بنسبت 2019 کے 2.88 سے اٹھ کر 3.77 پہ چلی گئی 3.37 پہ چلی گئی. کیپکو میں بھی اضافہ ہوا, اس کے بعد ایس سی پی ایل میں اضافہ ہوا, این آئی سی ایل میں اضافہ ہوا, مری بیورو میں اضافہ ہوا, اینگرو میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, ایف اے بی ایل میں اضافہ ہوا, اور اس کے بعد بی ایچ ایل میں اضافہ ہوا, ایفرڈ میں اضافہ ہوا, ای پی کیول اس نے مائنس شو کیا اپنے آپ کو. لیکن باقی جتنی بھی کمپنی ان کے رزلٹ جو ان سے وہ بہترین آ رہے ہیں. کوئی بھی کمپنی اٹھا کے دیکھ لیں, ماسوائے آپ کے کیمیکل سیکٹر کے جتنے بھی رزلٹ ہیں وہ بہترین آ رہے ہیں, جو کہ مارکیٹ کو اٹھا کے اوپر لے کے جانے کا باعث بن رہے ہیں. آگے بھی ابھی چونکہ سیزن ختم نہیں ہوا, تھوڑے سے آپ کے باقی ہیں, آپ کے رزلٹس باقی ہیں. وہ رزلٹ امید ہے کہ آگے مارکیٹ میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے مارکیٹ ابھی جو سے وہ پازیٹیو ہے. مارکیٹ میں پازیٹیو کنٹریبیوٹر کون سے رہے اور نیگیٹو کنٹریبیوٹر کون سے رہے, کہ کس کس نے اپنا اچھائی میں کردار ادا کیا, کس نے گرانے میں کردار ادا کیا, اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. اینگرو نے 142 پوائنٹ کا اضافہ کیا, بینک الحبیب نے 129 پوائنٹ کا, لکی 66, ایفرٹ 61, میزان بینک 57 اور میپل لیف سیمنٹ 57, چراٹ سیمنٹ 42, یونٹی 41, ٹی آر جی 36 اور ایچ ایم بی نے 34 پوائنٹ کا اضافہ کیا. پاکستان آئل فیلڈ جو سا وہ نیگیٹو کا سبب بنا 23 پوائنٹ کے ساتھ. ایبٹ لیبارٹیز 22 پوائنٹ کو ساتھ نیگیٹو لے کے گئی. ای پی سی ایل جو سا وہ 18 پوائنٹ کے ساتھ اس کو نیچے لے کے گیا. او جی ڈی سی جو سا وہ تقریباً 17 پوائنٹ کے ساتھ اس کو نیچے لے کے گیا. یو پی ایل نیچے لے کے گیا. ایم سی بی نے اس کو نیچے گرانے میں کردار ادا کیا. بینک الفلا اس کو نیچے لے کے گیا. نشاط ملز اور ایف ایف بی ایل اور فاطمہ یہ سارے ٹاپ کنٹریبیوٹر بنے جنہوں نے مارکیٹ میں نیگیٹو کردار ادا کیا. لیکن چونکہ ان کے پوائنٹس کم تھے اور یہ والی جو کمپنی اوپر لے کے جانے والے بولز تھے اس کے پوائنٹ زیادہ تھے, تو مارکیٹ جو سے وہ نیگیٹو سے اٹھ کر پازیٹیو سائڈ پہ آ گئی. اب ایک نظر ڈالتے ہیں ویکلی فورن انویسٹمنٹ پہ اور لوکل انویسٹمنٹ کے موازنے پہ, کہ ان لوگوں نے کس طرح کام کیا اور کس طرح مارکیٹ کو اوپر لے کے جانے کا سبب بنے. ایف آئی پی آئی جو سے وہ ابھی تک وہ نیگیٹو سائڈ پہ ہیں. آپ کے جو سے لوکل انویسٹرز ہیں وہ بھی ابھی تک سیل کر رہے ہیں, لیکن کمپنیز بائی میں ہیں, بینکس سیلنگ پریشر میں ہیں, این بی ایف سی وہ بھی بائنگ میں ہے, میوچل فنڈ سب سے بڑا بائر ہے, اس کے بعد بروکر سب سے بڑے بائر ہیں. آپ کے انشورنس کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا تو سسٹم ہی اور ہوتا ہے, ان کا خریدنے کا بیچنے کا اور ہی حساب ہوتا ہے, کیونکہ لمبی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا مارکیٹ کے تھوڑا بہت اوپر نیچے جانے سے. لیکن کمپنی جون سی ہیں وہ اس وقت پلس میں ہے, اور میوچل فنڈ جون سا وہ سب سے بڑا بائی رہا ہے آپ کے لاسٹ ہفتے کے درمیان میں. سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی میجر نیوز پہ کہ میجر نیوز کون سی رہی. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایکنالج کیا پاکستان کی پروگریس کو, اور اس کے بعد پاکستان جو سا وہ گرے لسٹ میں ہی سٹینڈ کر رہا ہے ٹل فیبری تک. فیبری کے بعد ریویو ہے, تو پاکستان نے 27 پوائنٹ میں تقریباً 21 پوائنٹ کو کمپلائی کیا اور باقی پہ بھی کام جاری ہے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے مارکیٹ کے لیے کہ مارکیٹ جو سی وہ آپ کی پازیٹیو رہ سکتی ہے, اور مارکیٹ میں جو ایک فیئر تھا ابھی تک اس کو بلیک لسٹ میں جانے کا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک نیوز پاکستانی مارکیٹ کے لیے بہترین ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ اکنالج کر رہا ہے پاکستان کی پروگریس کو. دوسری میجر نیوز ہے کہ بینکس نے سٹارٹ کر دیے ہیں قرضے دینے کے لیے, جو کہ اسٹینڈرڈ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کر اور نیشنل کوآرڈینیٹ کمیٹی کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ وینچر ہوگا. اور یہ ایک اچھی نیوز ہے آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کہ بینکس نے اب جو سے قرضے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں.
اس کے بعد نیوز ہے آپ کی کہ NCOC نے وارن کیا ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن کر دے گی سروس کو، جو کہ کرونا وائرس کیسز کی وجہ سے ایک دوبارہ بوم آ رہا ہے، آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے NCOC نے وارن کیا ہے کہ وہ اپنی سروسز شٹ ڈاؤن کر دے گی. یہ نیگیٹو نیوز ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ جو سے میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ سرپلس ہوا ہے، اور تقریباً 73 ملین کا سپٹمبر میں، جو کہ ایک بہت اچھی نیوز ہے مارکیٹ کے لیے. جب اکاؤنٹ سرپلس میں چلا جائے، خسارے سے نکل کر فائدے میں چلا جائے، تو پاکستان ایک آپ کے کنٹری کے لیے ایک اچھا سائن ہوتا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 63 بلین کی کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ان سے ہیں وہ ایمنسٹی اسکیم کے اندر انرول ہو چکے ہیں، جو کہ FBR نے اپنا ڈیٹا دیا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم کے اندر تقریباً 63 بلین کے کنسٹرکشن پروجیکٹ انرول ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی سیمنٹ کی سیل بھی بڑھی، اور اب آپ کی جو لوہے کی ہے سیل وہ بھی بڑھ سکتی ہے، جو کہ سب سے پہلے سیمنٹ پہ کام ہوتا ہے، اس کے بعد لوہا تو بعد میں جا کے آتا ہے، لیکن سیمنٹ کی سیل اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ آپ کے جو کنسٹرکشن پروجیکٹ ہیں وہ تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہو رہے ہیں. اوپیک نے پلیج کیا ایکشن ٹو بوسٹ پرائز ٹو سپورٹ دیئر آئل مارکیٹ، کہ آئل مارکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی پرائز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اوپیک نے دوبارہ اپنا ایک ایکشن پلان دینا شروع کر دیا. اور پاکستان کے جو فورن ڈیپٹ ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں تقریباً 113 بلین کے. ورلڈ بینک نے انہانس کی اسسٹنٹ ٹو اکانومی ریفارم ان پاکستان. FDI into the country fell 50.7 year basis in September. تقریباً $189 ملین جو ان سے ہیں وہ 383.5 کے بنسبت اس میں کمی آئی ہے. بنچ آف پازیٹیو نیوزز ہیں جو مارکیٹ کو اوپر لے کے جا سکتی ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے، ہمارے اس چینل کا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.